بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے؟ بہت سے یہودی صہیونیت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ صہیونی طاقت کسے کہتے ہیں اور اس تحریک کے کیا مقاصد ہیں؟ آج ہم آپ کو یہودیت اور صہیونیت کے درمیان واضح فرق اور اختلافات بتائیں گے۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیت اور صہیونیت ایک ہی ہیں، مگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صہیونی یہودی تو ہے مگر ہر یہودی صہیونی نہیں ہے۔ صہیونیت اور یہودیت دو مذاہب ہیں جن کے مابین بہت سے اختلافات ہیں۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین جب فرق کی بات آتی ہے تو ایک اہم مشاہدہ یہ ہے کہ صہیونیت اور یہودیت میں صہیونیت کے تمام پیروکار یہودیت کے پیروکار بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہودیت کے سبھی پیروکار صہیونیت کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یہودی صہیونیت کے انتہا پسندانہ نظریات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ناظرین، یہودیت کا بحیثیت مذہب آغاز تاریخی حوالوں کی روح سے 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ مذہبی ادب بنی اسرائیلیوں کی کہانی 1500 سال قبل مسیح میں بتاتا ہے۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہودیت میں کئی فرقہ شامل ہیں مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار کتاب تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی پیروی کرنے پر۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیت کی بنیاد 4 ارکان پر ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید۔ یہودی توحید کے قائل ہیں، اگرچہ بعض پیغمبروں کو اور بعض اوقات خود کو خدا کا بیٹا کہلا کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسیح موعود کی آمد۔ ان کے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست اور مملکت قائم کر کے ان کو ہزاروں سال کی ذلت سے نجات دلائے گا۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی منتخب کردہ اور پسندیدہ قوم سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا بھی ان کا بنیادی مقصد ہے۔ ناظرین، مسلمان اور عیسائی روز اول سے ہی ان عقائد کے خلاف تھے، لہٰذا یہودیوں کے بھی خلاف تھے۔ اسی لیے یہودی روئے زمین پر جلا وطنی اور خانہ بدوشی کا شکار رہے، مگر مسلمان جب عروج پر تھے تو یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، مگر مسیحی ادوار ان کے خاصی دشوار رہے۔ یہودی جلا وطنی اسوری فتح کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار کی۔ یہودی رومی سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے، جس میں بازنطینی حکمران دور میں وسطی اور مشرقی بحیرہ روم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے بنو کنیزہ سے معاہدہ صلح بھی کیا۔ اسپین میں یہودی ثقافت کا سنہری دور مسلم سنہری دور اور یورپ کے قرون وسطیٰ کے تاریک دور کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، جب جزیرہ نما آئیبیریا کے زیادہ تر علاقوں میں مسلم حکمرانی تھی۔ اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا، چنانچہ یہودیوں نے مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی دنیا میں ترقی کی۔ ناظرین، عثمانی مدت کے دوران سال 1300 سے 1600 تک سلطنت کی تمام اقلیتی برادریاں بشمول یہودی کسی حد تک آزادی اور خوشحالی کا لطف اٹھاتے رہے۔ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادی تھی۔ یورپی نشاط ثانیہ اور روشن خیالی کی مدت کے درمیان ہی خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ 18ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ 1933 میں ایڈولف ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں اقتدار میں آتے ساتھ یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ اقتصادی بحران، سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی آئندہ کی جنگ کے خوف نے بہت سے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کیا، جہاں سے صہیونیت کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، یہودیوں پر 2000 سال تک جلا وطنی اور ظلم و ستم کی جواب میں صہیونیت 19ویں صدی کے آخر میں وسطی اور مشرقی یورپ میں
ایک یہودی قومی احیاب کی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس کی تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کر لیا۔ امریکی صحافی جوڈر ہرسل کو صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1896 کی اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیونی تحریک کے مقاصد الگ وطن کا قیام یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اس میں آباد کرنا تھا۔ سامیت پسند مذہبی پیشواؤں اور دانشوروں نے صہیونیت کی مخالفت کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ہمیں الگ وطن دے دینا ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا یہودیت کی گستاخی ہے۔ اسی لیے یہ تحریک کوئی فعال کردار ادا نہ کر سکی، مگر نازیوں کے قتل عام کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور سال 1945 میں فلسطینی یہودی مزاحمتی تنظیمیں متحد ہوئیں اور یہودی مزاحمتی تحریک ہگانہ کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ناظرین، تحریک نے برطانوی تسلط سے لا تعلقی کا برملا اظہار شروع کر دیا، حتیٰ کہ برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقے میں لامحدود یہودی آبادکاری سے انکار برہگانہ نے دہشت گرد طریقہ کار اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ بحری جہازوں میں غیر قانونی تارکین وطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے۔ ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں، جہاں پر صہیونیت پسند پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے، مگر یہودیت پسند اپوزیشن جماعت حکومت کو فلسطین پر ظلم کے خلاف سخت مخالفت دے رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے اور صہیونیت ایک تحریک ہے، جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کے مخالف سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیت کا پیروکار یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ صہیونیت کا پیروکار صہیونسٹ کے نام سے یا زائنسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم زائنسٹ کہتے ہیں، یعنی ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہودیت سے۔ یہودیوں کا مقصد تورات کے کلام پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ صہیونیت کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین کو واپس لینا ہے۔ یہودیت تورات پر عمل کرنے پر مرکوز ہیں، جبکہ صہیونیت نسل پرستی پر زیادہ مرکوز ہیں۔ یہودیت کو یقین نہیں ہے کہ فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی کو کسی کی طاقت ظاہر کرنے کے طریقوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، جبکہ صہیونیت فوجی طاقت اور تقلیدی ترقی کے بارے میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ صہیونیت ایک تحریک ہے، جبکہ یہودیت ایک مذہب ہے اور آسمانی مذہب ہے۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین ایک اور کلیدی فرق یہ ہے، تورات اور خدا۔ یہودیت تورات کا احترام اور خدا کو قبول کرتی ہے، جبکہ صہیونیت تورات اور خدا کا احترام یا قبول نہیں کرتی۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین رابطہ یہ ہے کہ تمام یہودی صہیونی نہیں ہیں، جبکہ تمام صہیونی یہودی ہیں۔ یہ صہیونیت اور یہودیت کے مابین بنیادی اختلاف ہے۔ آج کی یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔